آج کی گفتگو کے اندر ہم تقدیر سے متعلق پڑھیں گے۔ تقدیر کو سمجھنے کے لیے ابتداءً 3 باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1 تقدیر کا معنی، نمبر 2 تقدیر خیر تقدیر شر، نمبر 3 تقدیر کی قسمیں۔ یہ جب تمام باتیں سمجھ آ جاتی ہیں تو غیروں کی طرف سے جتنے اشکالات، اعتراضات، سوالات اٹھائے جاتے ہیں وہ سوالات دور ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے ذہنوں میں الجھن پیدا ہوتی ہے، لیکن جب یہ تعریف سامنے ہوتی ہے وہ الجھنیں ذہنوں سے نکل جاتی ہیں، ذہن بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، تقدیر کا معنی کیا ہے؟ تو تقدیر کہتے ہیں علم الہی جمع امر الہی کو۔ تقدیر کہتے ہیں علم الہی جمع امر الہی کو۔ علم الہی کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ فلاں بندے کو اختیار دیں گے، وہ اپنے اختیار سے کفر کرے گا، وہ اپنے اختیار سے شرک کرے گا، وہ اپنے اختیار سے گناہ کرے گا، وہ اپنے اختیار سے ایمان لائے گا، وہ اپنے اختیار سے نیکی کرے گا۔ یہ اللہ کے علم کی باتیں ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ کے علم میں جب یہ بات ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، اللہ جل شانہ اسے لکھ دیتے ہیں، اسے امر الہی کہتے ہیں۔ تو اگر فقط علم الہی کا نام دیا جائے یا تقدیر کو فقط امر الہی کا نام دیا جائے پھر ذہنوں میں سوال آتے ہیں۔ اس وجہ سے تقدیر کا معنی سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تقدیر کہتے ہیں علم الہی جمع امر الہی کو۔ اگر اس پر میں ایک مثال چھوٹی سی دے دوں، آپ حضرات کے ذہنوں میں بات واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی نے تلگنگ جانا ہے، آپ مجھے آ کر بتاتے ہیں استاد جی فلاں دن فلاں وقت کے اندر میں نے تلگنگ جانا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں تلگنگ میرا بھی ایک کام ہے، میرا کام کر دو گے؟ تو آپ کہتے ہیں آپ کا کام بھی کر دیں گے۔ میں نے کہا یہ لو 5000 روپیہ، فلاں دکان ہے، فلاں دکان پر عابد نامی بندہ بیٹھا ہوگا، اسے تم نے یہ پیسے دے دینے ہیں۔ آپ نے کہنا ٹھیک ہے ہم پیسے پہنچا دیں گے۔ میں نے اپنی پرچی پر لکھ لیا عبداللہ نامی طالب علم کل تلگنگ جائے گا اور تلگنگ جا کر فلاں دکان پر اتنے 1000 روپے دے دے گا۔ اب یہ میرے علم کے اندر بات ہے کہ آپ نے جانا ہے، امر کے اندر بھی بات آ گئی کہ میں نے وہ بات اپنی پرچی پر لکھ لی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میرے لکھنے کی وجہ سے آپ تلگنگ جا رہے ہیں، بلکہ آپ نے تلگنگ جانا ہے، میرا وہ کام کرنا ہے، تب میں نے لکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے علم میں تھا کہ اس بندے کو میں اختیار دوں گا، یہ کفر کرے گا، اس وجہ سے لکھ دیا یہ کافر۔ اللہ کے علم میں تھا کہ اس بندے کو میں اختیار دوں گا، یہ گناہ کرے گا، اس وجہ سے لکھ دیا یہ فاسق۔ تو علم الہی جمع امر الہی، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے کسی نے کفر نہیں کرنا، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے کسی نے گناہ نہیں کرنا۔ بعض اوقات لوگ سوالات کرتے ہیں کہ جب ہماری تقدیر میں کفر لکھا تھا تو ہمیں سزا آخرت میں کیسی؟ جب ہماری تقدیر میں لکھا تھا ہم نے والدین کی نافرمانی کرنی تھی، ہم نے جھوٹ بولنا تھا، ہم نے چوری کرنی تھی، ہم نے ڈاکہ ڈالنا تھا، پھر آخرت کے اندر سزا کیسی؟ تو بھائی اللہ جل شانہ کے علم میں فقط تھا کہ اس بندے کو اختیار دوں گا، یہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، اللہ نے اسے لکھ لیا۔ تو تقدیر کہتے ہیں علم الہی جمع امر الہی کو۔ اگر فقط علم الہی کا نام دیا جائے یا فقط امر الہی کا نام دیا جائے پھر سوالات اٹھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ جل شانہ نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اپنے اختیار سے ایمان قبول کرے یا اپنے اختیار سے کفر اختیار کرے۔ نمبر 2 تقدیر خیر اور تقدیر شر۔ تقدیر خیر کہتے ہیں جو اللہ جل جلالہ کا فیصلہ بندے کے نفس، خواہش اور مزاج کے مطابق ہو،
اسے تقدیر خیر کہتے ہیں۔ اور جو اللہ جل جلالہ کا فیصلہ بندے کے نفس، خواہش اور مزاج کے خلاف ہو اسے تقدیر شر کہتے ہیں۔ گویا کہ پتہ یہ چلا اللہ کی طرف اگر فیصلوں کی نسبت کی جائے ہر فیصلہ خیر ہی خیر ہے، لیکن بندوں کی طرف نسبت کی جائے تو پھر وہ فیصلہ بعض اوقات خیر بنتا ہے، بعض اوقات شر بنتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ آئے گی۔ مثلا اللہ جل شانہ نے کسی کے متعلق یہ فیصلہ کیا اسے اولاد نہیں دینی، یہ اللہ کی طرف نسبت کی جائے یہ فیصلہ درست ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسے بھی پیدا کیا، اللہ جل شانہ جو اسے عطا کریں جو اسے عطا نہ کریں اللہ کی مرضی، لیکن بندے کی نفس، خواہش اور مزاج کے خلاف ہے۔ بندہ چاہتا ہے میری اولاد ہو تو یہ بندے کے حق میں شر بن گیا، لیکن حقیقتاً یہ فیصلہ خیر ہی پر مبنی ہے۔ تو لہٰذا ایک فیصلہ خیر کا، ایک فیصلہ شر کا، لیکن یہ نسبت بندے کی طرف کرتے ہوئے ہے، اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں تقدیر خیر، تقدیر شر۔ آج کے درس کی تیسری بات، تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کہتے ہیں کہ جس کے اندر تغیر و تبدل نہ ہو سکے، جو اللہ جل شانہ نے لکھ دیا وہی ہوگا، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ اور ایک تقدیر معلق ہے، اللہ جل شانہ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ بیمار ہوگا، اگر اس نے صدقہ کیا میں اسے شفا دوں گا، اگر اس نے صدقہ نہ کیا میں اسے شفا نہیں دوں گا۔ اب یہ بندے کے حق میں معلق ہے کہ بندہ صدقہ کرتا ہے تو شفا ملے گی، صدقہ نہیں کرتا تو شفا نہیں ملے گی۔ یہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف اگر نسبت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتی ہوئی ہر تقدیر مبرم ہی ہے، لیکن بندے کی طرف نسبت کی جائے کہ بندہ اگر صدقہ کرتا ہے، اگر خیرات کرتا ہے یا کوئی اور کام، کہ بندہ اگر تلگنگ فلاں دن فلاں وقت کے اندر جائے گا تو اس کے ساتھ حادثہ پیش آئے گا، اگر یہ فلاں دن فلاں وقت کے اندر تلگنگ نہ گیا اس کے ساتھ حادثہ پیش نہیں آئے گا، یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے۔ بہرحال تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر مبرم، تقدیر معلق، اور اللہ جل شانہ کے حق میں ہر تقدیر مبرم ہی ہے، تقدیر معلق نہیں ہے۔ تو یہ تقدیر سے متعلق تین باتیں تھیں۔ نمبر ایک تقدیر کا معنی، نمبر دو تقدیر خیر تقدیر شر کا معنی، اور نمبر تین تقدیر کی قسمیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو تمام عقائد حق کا سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔